نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه البردان الصبح والعصر۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی بیان کثرت طرق الخیر کی حدیث نمبر 16 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو بھی ایمان والا مرد، ایمان والی عورت 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو بھی ایمان والا مرد، ایمان والی عورت 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب سوال سب سے پہلا تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈی نمازوں سے کون سی نمازیں مراد ہیں؟ تو اس کی تشریح یہ کی ہے کہ البردان الصبح والعصر، ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح کی اور عصر کی نماز مراد ہے۔ صبح کی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر دن کو سورج نکل آتا ہے، گرمی ہوتی ہے، عصر کے ٹائم پھر موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈی نمازوں سے کون سی نماز 2 مراد ہیں؟ ایک فجر کی اور دوسری عصر کی، ایک فجر کی اور دوسری عصر کی۔ اب یہاں پر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ جو 2 نمازیں پڑھے گا، کون کون سی؟ فجر اور عصر کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو باقی 3 کا پھر کیا بنے گا؟ صرف 2 پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائے گا تو باقی 3 معاف ہو جائیں گے اس کو، باقی 3 نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، علامہ علقمی اور علامہ قزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب شروع اسلام میں صرف 2 ہی نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ اس وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جواب اس اعتراض کا شارح مشکات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے گا تو وہ دوسری جو 3 نمازیں ہیں وہ بطریقہ اولا وہ پڑھے گا۔ ذکر ہے حدیث پاک میں صرف 2 نمازوں کا، لیکن جو بندہ یہ 2 نمازیں پڑھے گا، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، باقی 3 وہ بطریقہ اولا پڑھے گا۔ اس لیے کہ یہ 2 زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ فجر اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بستر سے اٹھ کر آنا اور اٹھنا، وضو کرنا، نماز کے لیے آنا، یہ تو بہت بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ اور عصر کی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ عصر کے ٹائم انسان مصروف ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں زیادہ، عصر کے وقت تو دنیا کے کاموں میں رش ہوتا ہے، چہل پہل ہوتے ہے بازاروں میں اور ایسی جگہوں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بندہ بہت مصروف ہوتا ہے عصر کے ٹائم۔ تو فرمایا جو یہ 2 نمازیں پڑھ لے گا جو بنسبت دوسری 3 کی مشکل ہیں، تو بطریقہ اولا دوسری جو 3 ہیں وہ بھی ادا کرے گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو 2 نمازیں پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر باقی کیا کہتے ہیں اس کو، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ایک بندہ ایمان والا نماز کا پابند ہوگا تو دوسرے جو گناہ ہیں وہ اس سے بھی انشاءاللہ نماز اس کو روک دے گی۔ جب نیک اعمال میں سے، عبادات میں سب سے افضل نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بھی بچ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔